الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور بچوں، یہ سورہ بلد ہے. اس بنیاد پر کہ لفظ بلد سورت کے ابتدا میں موجود ہے. لا اقسم بهذا البلد. نزول اس مبارک سورہ کا بھی مکہ مکرمہ میں، لیکن ایک فرق ہے. یہاں بھی ایک اور جگہ پر جو مکہ مکرمہ یعنی ہجرت سے پہلے کی آیتیں صورتیں ہیں، ان میں بھی اسی طرح کے مواقع موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کیا جا رہا ہے کہ ابھی تو آپ مکہ مکرمہ میں بہت بے بس ہیں، بظاہر کمزور ہیں، آپ کے ساتھی بھی بہت ضعیف ہیں، بہت تکلیف میں ہیں، آپ کا جینا حرام کر دیا گیا ہے. لیکن وقت آنے والا ہے کہ تمام تکلیفیں ختم ہوں گی اور آپ کا ہی سکہ جمے گا اور آپ کا ہی بول بالا ہوگا، باوجود کہ بظاہر کوئی امکان نظر نہیں آتا. لیکن اللہ کی بات کچھ اور ہے. اللہ کا فیصلہ ہر چیز سے الگ طرح ہے. فرمایا لا اقسم بهذا البلد، یعنی قسم اٹھاتے ہیں، قسم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس شہر کی، یعنی مکہ مکرمہ کی. اب مکہ مکرمہ وہی سرزمین ہے کہ جہاں سے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو واسطہ پڑا. اور تمام دنیا کا مرکز مکہ مکرمہ ہے اس وقت بھی اور اب بھی پوری دنیا کا مرکز مکہ مکرمہ ہے. مسلمان چاہے کہیں بھی ہو اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، چاہے وہ مشرق ہو یا مغرب میں ہو، شمال یا جنوب، جہاں کہیں بھی ہو، رخ قبلہ کی طرف. اور دوسری بات یہ جو نن مسلم ہیں، غیر مسلم اقوام ہیں، ان کی بھی تو درد دل بیت اللہ ہے. وہ دشمنی میں ہمیشہ سزا کاٹتے رہیں گے. ان کے دل و دماغ پر بیت اللہ اور مسجد نبوی اور مسلمانوں کے عقائد و اعمال چھائے رہیں گے. فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. اس کی دو معنی کر دیے گئے تھے اس میں، اور واقعی دو طریقے ہیں. دو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، ایک نقد اور وقتی صورت میں وہی حالت اور کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی. وہ یہ تھا کہ آپ مکہ مکرمہ میں ضعیف تھے.
گو کہ چند ایک صحابہ کرام کے اسلام آوری کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت بڑھ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کفار کی طرف سے تکلیف اور آپ کی ساتھیوں کی تکلیف بدستور جاری تھی، ایسے جاری کہ یوں سمجھ لیجئے کہ کفار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا حلال اور مباح عمل سمجھتے تھے، حالانکہ ان زمانوں میں بھی یہی بات طے شدہ بات تھی کہ بیت اللہ امن کا مرکز اور گہوارہ ہے، حتیٰ کہ یہاں کی درختوں کو بھی نہیں کاٹا جا سکتا۔ یعنی ایسا سلوک کرتے ہیں کہ ان کو لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں، تکلیف دینے میں، وہ ایک حلال کام کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشن گوئی مل رہی ہے کہ ابھی تو آپ کی یہ حالت ہے، ویسے بھی تو بیت اللہ حرمت کا مقام و مرکز ہے، لیکن آپ کے لیے ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ شہر آپ کے لیے حلال ہوگا، کسی کو ماریں، پیٹیں، قید کریں، جیل میں لے جائیں، جو بھی کریں۔ وہی فتح مکہ کے موقع پر پیشن گوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر ایمان تھا۔ جب یہ بات ہے تو انہونی بات نہیں ہے، یہ ہو کر رہے۔ اور وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ، یہ بھی حلفیہ جملہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے والد اور اولاد کی، والد اور اولاد کے رشتے کی، والد اور اولاد کی نسبت کی، والد اور اولاد کی جذبے اور خواہشات کی، ایک دوسرے سے اللہ رب العزت نے جوڑ دی ہے، ایک دوسرے کے خون کے حصے ہیں۔ یہ تمام باتیں قسمیہ جملے اور حلفیہ فرمودات کے بعد یہ دیکھ لو، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو پیدا کیا مشقتوں کی حالت، پیدائش مشقت، معرض وجود میں آنے کے آثار سے تکلیف، یہاں تک کہ زندہ رہا، کتنے سال عمر پائی، ان تمام دورانیوں میں تکالیف ساتھ ہیں، نام، شبینہ، رزق و روزی، گھر مکان اور اولاد، کنبے، ناطے، رشتے، سب پریشانی، کہاں سے لاؤں، کیا لاؤں، کیا پیوں، بچوں کو کیا دوں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو ہم نے مشقتوں میں پیدا کیا ہے، اور زندگی بھی مشقت زدہ ہے۔ کوئی بھی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا الا ماشاءاللہ کوئی متوکل علی اللہ، متقی پرہیزگار، ورنہ عمومی طور پر ہر انسان اتنے پریشان کہ نفسیاتی بیمار، یہ عالم ہے۔ فرمایا ووالد وما ولد، انجام کیا؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو ہم نے مشقتوں میں پیدا کیا، اور اس انسان کو اپنے مقصد زندگی سے بے خبر نہیں ہونا چاہیے۔ آج کی باتیں اتنی حد تک، اگلے درس میں انشاءاللہ نئی باتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق سے نوازے، اور یہ لمحات ہمارے اور آپ کی طرف سے قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ